السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے اس وقت DH4 نیوز اور میں ہوں آپ کا میزبان احمد خان۔ ناظرین، آج ہم موجود ہیں یہاں کراچی سائی ٹاؤن میں، جہاں پر شہدائے ہزارہ کانفرنس منعقد کی گئی۔ یہاں ہمارے ساتھ موجود ہے ہزارہ تحریک سندھ کے جو کوارڈینیٹر ہے سر نذیر صاحب، ان کی قیادت میں یہ کانفرنس منعقد کی گئی۔ سر، سب سے پہلے آپ کو DH4 نیوز کی طرف سے السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ سر، یہ آج آپ نے ایک کانفرنس ہوئی شہدائے ہزارہ کانفرنس صوبہ سندھ کی جانب سے۔ سب سے پہلے اس کانفرنس کا جو ہے مقصد کیا؟ یقیناً یہ شہداء کے یاد میں ہی ہوگا، لیکن بیسیکلی اس کانفرنس کے ذریعے آپ میسج کیا دینا چاہ رہے ہیں؟ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ 2010 میں فوارہ چوک ایبٹ آباد میں ہمارے 7 نوجوانوں کو شہید کیا گیا، اور اس حوالے سے آج یہاں پر ہمارے یہ بھائی معتدی عوان صاحب نے شہداء ہزارہ کانفرنس منعقد کی تھی، دعائیہ تقریب بھی تھی، اور ان کے سال ثواب کے لیے قرآن خوانی بھی کرائی گئی۔ اور اس کے بعد تمام ہزارہ کے جو ہمارے یہاں کے اسٹیک ہولڈرز ہیں، جو اپنی تنظیمیں ریپرزینٹ کرتے ہیں، وہ تمام احباب یہاں شریک تھے۔ اور یہ الحمدللہ ہم تقریباً 2010 کے بعد مسلسل یہ تقریباً 10-11 سالوں سے ہم یہ تقریب منعقد کرتے ہیں یہاں کراچی میں۔ اور یہ حق بھی ہے، کیونکہ صوبہ ہزارہ کے حوالے سے یہ جو شہادتیں ہوئی، ان شہیدوں نے ہمیں اپنی خون کے نذرانے پیش کر کے اور ہمیں ایک راہ دکھائی، اور ہمیں ایک منزل کی طرف گامزن کیا، ہمیں ایک ڈائریکشن دی کہ ہم اپنے حقوق کی جنگ لڑ سکیں اور ہم آگے بڑھ سکیں، اپنے بچوں کے مستقبل کے لیے کام کر سکیں۔ سر، اس میں ایک چیز جو شاید آپ کو بھی یہ شکایت ہوگی، ہم بھی دیکھتے آ رہے ہیں کہ ہزارہ تحریک سے تعلق رکھنے والے جتنے بھی آپ کے MNA MPs جب وہ اسمبلی میں ہوتے ہیں، اس وقت میرے خیال سے وہ مضبوط آواز بن سکتے ہیں، لیکن وہ اتنی مضبوط آواز نہیں بنتے، بلکہ وہ اپنی پولیٹیکل پارٹی کے لیے زیادہ ورک کرتے ہیں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں، اگر جتنا وہ ورک اپنی پولیٹیکل پارٹی کے لیے کرتے ہیں، اگر وہ تحریک صوبہ ہزارہ کے لیے کریں، تو آپ کو نہیں لگتا ہے کہ ہزارہ صوبہ جو ہے وہ چند مہینوں کا کھیل ہے؟ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ الحمدللہ جو لوگ منتخب ہو کر جاتے ہیں تو وہ وہاں پر اپنا رول پلے کرتے ہیں، اپنا کردار ادا کرتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ پچھلی یہ جو حکومت ابھی بنی، تو ان کی بیسک جو انہوں نے ایجنڈا رکھا تھا، جو ان کا اپنا منشور تھا، وہ تھا جنوبی پنجاب صوبہ۔ اور ظاہر ہے انہوں نے بھی جا کر ہمیں ہزارہ میں بھی کہا تھا کہ آپ کا ہزارہ صوبہ بھی بنے گا، تو ہم بھی اسی بات پر تھے کہ الحمدللہ جب آبادی کے تناسب سے اگر جنوبی پنجاب صوبہ بنے گا تو انشاءاللہ تعالی صوبہ ہزارہ بھی بنے گا۔ بلکہ ہم یہ کہتے ہیں کہ پاکستان میں چھوٹے یونٹ بننے سے پاکستان ترقی کرے گا، یہ ملک ترقی کرے گا۔ تو جب بھی کوئی پاکستان میں کوئی صوبہ بنے گا تو انشاءاللہ صوبہ ہزارہ بنے گا، اور پہلے صوبہ ہزارہ بننے کا حق اس لیے ہے کہ ہمارے واحد تحریک ہے، واحد یہ صوبہ ہے جس کی آواز اٹھی اور اس میں شہداء نے اپنا شہادتیں پیش کی۔ تو الحمدللہ ہمارے جو ممبران قومی اسمبلی و صوبائی اسمبلی ہیں، KP کے اسمبلی میں اس وقت پچھلی حکومت میں بل پیش کیا گیا، وہاں سے وہ پاس بھی ہوا۔ اس کے بعد وقتاً فوقتاً نیشنل اسمبلی میں بھی بات ہوتی ہے۔ ابھی بھی ہمارے جو MNAs حضرات ہیں، ہمارے خاص طور پہ مرتضیٰ جاوید عباسی صاحب نے، سجاد عوان صاحب نے، اور انہوں نے مل کے اپنا ایک وہاں پہ بل پیش کیا تھا، قرارداد پیش کی تھی۔ اسی طرح سے باقی دوسرے دیگر جو جماعتوں سے لوگ ہیں، انہوں نے بھی وہاں پر اپنے حصے کا کام کیا۔ لیکن اب یہ جو صورتحال ہے ملک کی، وہ کچھ اس طرح سے ہے، کچھ امن و امان کے معاملات، کچھ اور چیزیں ایسی، کچھ معاشی معاملات، جس کی وجہ سے یہ چیزیں کچھ کافی ساری رکی ہیں۔ لیکن ہمارا مطالبہ ہے کہ جب بھی پاکستان میں کوئی صوبہ بنے تو سب سے پہلے صوبہ ہزارہ بنے۔ اوکے، تھینک یو۔ ناظرین، یہ ہمارے ساتھ موجود ہے ہزارہ تحریک صوبہ ہزارہ تحریک سندھ کے کوارڈینیٹر سر نذیر صاحب، جو کہ آج شہداء کانفرنس یہاں کراچی سائی ٹاؤن میں منعقد کی گئی، ان کی قیادت بھی کر رہے تھے، اور آپ کے سامنے جو ان کے ایک مطالبہ ہے اور ان کے ایک جو نظریہ ہے صوبہ ہزارہ کے حوالے سے، وہ بھی آپ کے سامنے پیش کیا۔ مزید ویڈیوز کے لیے دیکھتے رہیے DH4 نیوز۔